الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد کے تعلق سے بڑے اہم ہدایات موجود ہیں کتاب اللہ کے اندر بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے ہدایات میں۔ جس طرح ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح ماں باپ کے حقوق بھی ہیں۔ جیسا کہ غالباً اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ناظرین کرام، ہماری زندگی اور آپ کی زندگی کے تعلق سے دو اہم ہدایات ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق کو، انسان اور جن کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ جو احساس کا، ادراک کا اور ایک خاص فکری زندگی کا، کہ جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہیں، مخلوقات میں نہیں دی۔ جانور ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، وہ ذمہ داریاں ان پر نہیں ہیں۔ تو انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں۔ جو حقوق بتلائے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے بہت سارے حقوق ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، شرک سے بچنا ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اگر ہر ایک اپنا اپنا حق ادا کر لے، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہر ایک کی حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ کسی کو کسی سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک ہوتا ہے ما علیہ، ایک ہوتا ہے ما لہو۔ اگر آدمی ما علیہ پر عمل کر لے، ہر ایک کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ادا کر لے، تو ہر ایک کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ یہی تھا۔ جب کوئی بات آپ کے سامنے آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما علیہ پر زور دیا کرتے تھے۔ ما علیہ کا مطلب جو اس پر حقوق ہیں، اس کے جو واجبات ہیں۔ ما لہو کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، دوسرا اگر کوئی حق ادا نہیں کرتا وہ اس کی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے۔ مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے، اپنے باپ کی شکایت کی، میرے والد میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے جو حقوق ہے وہ ادا کرو، تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ اگر باپ کی طرف سے کچھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہیں، تم اپنا حق ادا کر لو۔ اسی طرح ایک خاتون آئیں اور اپنے شوہر کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما علیہ پر توجہ دلائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عورتیں اپنے خاوند کی شکایتیں کرتی پھریں، تمہارے جو حقوق ہے وہ ادا کرو۔ اگر تمہارے حقوق کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی شکایت لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما علیہ پر زور دیا، تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو۔ اور اسی طرح ان سے زندگی گزارتے رہو، سمجھاتے رہو، سکھاتے رہو اور صبر سے کام لو۔ زیادہ زور دو گے تو ٹوٹ جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے۔ مختصر الفاظ میں اس کا تعارف کرایا ہے میں نے۔ آئیے ذرا کچھ تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیم و ہدایت میں جو حقیقت میں ایمان کا اہم جز ہے اس پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، جو صحیفہ ہدایت ہے، ہدایت کا صحیفہ، ہدایت والی کتاب، ھدی للمتقین۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی کتاب کے تعلق سے بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، کھلی ہوئی کتاب، ہدایت والی کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے۔ ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ رب العالمین کی توحید اور عبادات کے ساتھ ساتھ یعنی ایک ساتھ بیان کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کہ انسانوں کے اعمال میں اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت اور راحت لسانی کا درجہ ہے۔ حقوق والدین کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین خالق حقیقی ہے۔ ماں باپ بھی تخلیق کے، پیدائش کے اسباب میں سے ہیں۔ ان کے جو حقوق ہیں ماں باپ کے، اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ قرآن حکیم میں 3 مقام پر اللہ نے انسانوں کو، اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا ہے، وصیت بیان فرمائی ہے۔ یہ وصیت عرش والی کی طرف سے ہے، خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہیں آتا ہے حسنا۔ ہم نے وصیت کی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں،
ہم نے وصیت کی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کے لیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہنا، کہ ماں کی تکلیف کا بھی ذکر کیا گیا، کیا تمہارے سامنے تیگا، تمہاری نگاہوں کے سامنے کیا یہ بات نہیں ہے؟ بڑی تکلیف سے تم کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ پیدائش ہوتی ہے، 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی ہے، تمہاری پرورش کرتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے اس احسان کو مانتے رہو۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 3 مقام پر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک اور آیت، 2 آیات آتی ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار کا یہ قطعی حکم ہے، امر فیصل ہے، اس میں کوئی شک اور شبہہ نہیں ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ پھر یہ کہ توحید کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کا بھی احسان، والدین کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کرتے رہنا۔ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، لیکن بڑھاپے کو محصور نہیں کیا گیا کہ ماں باپ جوان ہو تو ان کی نافرمانی کر لو، ایسا نہیں۔ خاص طور سے بڑھاپے کے زمانے میں، بڑھاپے کے دور میں مزاج میں ترشی آتی ہے، تمہارے ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ان کے زبان سے نکل جائے، تلخی کی، کڑواہٹ، فلا تنہرہما، تو دیکھنا ان کو مت جھڑکنا، تمہاری پیشانی پر بل نہیں آنی چاہیے۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کرنا، تمہارے پیشانی پر بل نہیں آئے۔ ولا تنہرہما، دیکھنا ان کو مت جھڑکنا، ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، بڑے اچھے انداز میں، عزت اور وقار کے ساتھ ان کے سامنے بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے رحمت کا یعنی محبت کا بازو ان کے لیے بچھا دینا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، ہر حال میں دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما، اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح کی ان دونوں نے مل کر ہماری بچپن میں پرورش کی ہے۔ کتنے اہم ہدایات موجود ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ لقمان میں اللہ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنا اگرچہ ماں باپ کافر اور مشرک ہوں۔
یہ نہ سمجھنا یہ تو کافر اور مشرک ہے اور ہمیں انہیں چھوڑ دینا ہے۔ کافر ہو یا مشرک ہو، بہرحال وہ تمہارے تخلیق کے، پیدائش کے اسباب میں سے ہیں۔ بڑی محنت سے، مشقت سے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے۔ سورہ لقمان میں کہا گیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ ہاں جی، بات اور ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کی دعوت دیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی طرف بلائیں، پھر تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ صاف انکار کر دینا چاہیے کہ ہم غیر اللہ کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے، اس معاملے میں ہم آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ دنیاوی معاملات میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، خدمت کریں گے۔ بڑی سختی سے منع کر دیا گیا ہے، فلا تطعهما، ان دونوں کی بات نہیں ماننا۔ اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، نہ یہ بات اور ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان کا ساتھ دینا، ان کی خدمت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اسماء بنت ابی بکر کی بیٹی، بڑی بیٹی، صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہیں، عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، باپ ایک تھے، ماں الگ الگ تھیں۔ مشرکہ تھیں، وہ ایمان نہیں لائی، اور ایک دور، ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب کہ ان کی والدہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں تو پوچھا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہیں، کیا ان کو میں اپنے گھر میں بلا لوں، رکھوں، خدمت کروں؟ کیونکہ وہ اپنے آبائی دین پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی خدمت کرو۔ اسلام اس بات سے نہیں روکتا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ مفید باتیں اپنے درس میں، اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔